ویلکم بیک. ان فوکس ہیں مسعود خان صاحب, فارمر امبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. مسعود صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ بھارت بھاگا بھاگا چین کے پاس گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس ریلیشن پہ ایک نظر رکھنی ہوگی؟ ہمارے چین کے ساتھ بے انتہا اچھے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے ہماری ان کے ساتھ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر کہ بھارت کیا کرتا ہے چائنا کے ساتھ؟ جی نہیں, ہمیں چوکنا رہنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت اور چین کے تعلقات کیسے بڑھتے ہیں آگے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ چین بھارت کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا. بھارت جو ہے دغا بازی کے لیے, چال بازی کے لیے مشہور ہے. یہ میں الفاظ ایسے بھارت کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے, کہ مطلب ان کی اسٹریٹجی کا کی سٹون ہے جسے میں کہوں گا, اور وہ اسے استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا بے وقوف ہے. چینی جو ہے ان کی قیادت بہت ذہین و فطین ہے, وہ لمبے عرصے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. ان کے بارڈر کے ڈسپیوٹس بھی موجود ہیں, اور چین کے, میں ایک مرتبہ کسی سفارتی اس میں فورم میں بیٹھا ہوا تھا جس میں امریکہ تھا, پاکستان تھا, ہندوستان تھا اور چین تھا. تو چین نے ایک سیدھا سوال پوچھا, یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کہ ہم تو آپ کو دشمن نہیں سمجھتے, آپ کیوں ہمیں دشمن سمجھتے ہیں؟ تو بھارت نے پورے عوام کو تیار کیا ہوا ہے, ان کی جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے, ان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں, کہ چین دشمن ہے. اور یہ جو دشمنی کے داغ وہ آسانی سے نہیں دھو سکیں گے. لیکن اس کے بعد, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلق اتنے مضبوط ہیں, اتنے دیر پا ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ کہانی تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ہمارے لیے ڈیفنس سپلائی لائن ہے, اس کے بعد اقتصادی راہداری کے ذریعے ہم جڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہم نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں بھی سرمایہ کاری کی ہے. بھارت وہ ملک ہے, یعنی بھارت سزا کا مستحق ہے کہ اس نے چینیوں کو پاکستان کی سرزمین پہ مارا ہے یا مروایا ہے, اور اس کے بعد اس نے سپیک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے افغانستان, ایران اور خلیجی ریاستوں کو استعمال کر کے ایسے نیٹ ورکس بنائے ہیں جن کے ذریعے اس نے پاکستان کے اوپر حملے کیے ہیں, اور ان حملوں کی زد میں چینی پروجیکٹس بھی آئے ہیں, اور چینی پرسنل بھی آئے ہیں, اور چینی انسٹیٹیوشنز بھی آئے ہیں. تو وہ یہ آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے. لیکن جو سیاست ہے, جیسے کہ آپ بھی سمجھتی ہیں, ریال پالیٹک کی گیم ہوتی ہے. ہمیں چین کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہوگی, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کس طریقے سے استوار کرتا ہے. کیونکہ میں نے بارہا لوگوں کو منتبہ کیا ہے کہ واشنگٹن کے اندر, پورے امریکہ کے طول و عرض میں بھارتی امریکنز کی کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور وہ بڑے بڑے اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں, یا ان میں کسی نہ کسی کلیدی حیثیت میں موجود ہیں. اس پوری صورتحال سے ہم کیسے نمٹیں؟ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.